السلام علیکم۔ امریکہ میں ایک شلجم پایا جاتا ہے جس کا نام ہے کلیڈیم۔ اس کلیڈیم سے ہومیوپیتھک میڈیسن بنتی ہے جس کی تفصیل میں یہاں پر آپ کو بتانے لگا ہوں۔ کلیڈیم کو عام طور پر تمباکو کی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس دوا نے شہرت پائی ہے، حالانکہ یہ محض اتنی مختصر اثر کرنے والی دوا نہیں ہے۔ اس میں کئی اور نمایاں علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کی دماغی علامات بہت عجیب و غریب ہیں۔ کلیڈیم کے زہر کا یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، کوئی کام کرتے ہی بھول جاتا ہے۔ اگر اس کی مخصوص علامتیں ملتی ہوں تو کلیڈیم ایپیلیپسی یعنی مرگی کی دوا بھی ہو سکتی ہے۔ شریانوں کی سختی جسے آرٹیوسکلیروسس بولا جاتا ہے، اگر اس کا اثر بھی بہت زیادہ بڑھ جائے تو کلیڈیم کی یاد دلاتا ہے، لیکن یہ آرٹیوسکلیروسس کی براہ راست دوا نہیں ہے۔ کلیڈیم کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض کوئی کام کر کے سوچے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، کوئی بات کسی کو کہنی تھی، نامعلوم کہی کہ نہیں، خط لکھنا تھا، لکھا تھا کہ نہیں، تالا لگانا تھا، لگایا یا نہیں، غرض کے روزمرہ کی زندگی میں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ علامت کھانے پینے کے معاملہ میں ظاہر نہیں ہوتی، مثلاً ناشتہ کر کے نہیں بھولے گا۔ روزمرہ کی باتیں اس لیے بھولتی ہیں کہ انسان اپنی سوچوں میں کھویا رہتا ہے اور اسے یاد نہیں رہتا کہ جو کام اسے کرنا تھا وہ کیا ہے یا نہیں۔ بعید نہیں کہ کلیڈیم کا مریض ذہنی دباؤ محسوس کرتا ہو، کیونکہ اس کا دماغ بیک وقت دو طرح کے کام کرتا ہے، ایک اپنے روزمرہ کے کام اور دوسرے دماغی طور پر اپنے خیالات میں جکڑے رہنا۔ اسی لیے دماغ غیر حاضر رہتا ہے، جیسے فلسفی باتیں بھول جاتے ہیں، ایسے مریض ذہنی طور پر بہت تھک جاتے ہیں اور آخر علمی کام ان کے بس میں نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ یہ میڈیسن تمباکو نوشی کی کثرت سے پیدا ہونے والی جنسی کمزوریوں میں بہت مفید ہے۔ اس لحاظ سے یہ پکرک ایسڈ اور سیلینیم سے مشابہ ہے۔ اس کا مریض مستقل خوف کا شکار رہتا ہے، اندھیرے کا خوف، مستقبل کا خوف، حتیٰ کہ اپنے سائے سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کلیڈیم کے مریض کو چکر بھی آتے ہیں، آنکھیں بند کرنے سے چکروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کونیم میں چکروں کی علامت اس سے بالکل برعکس ہوتی ہے اور چکر آنکھیں کھولنے سے بڑھتے ہیں۔ لیٹنے اور آنکھوں کو حرکت دینے سے بھی چکر آنے لگتے ہیں۔ ایسے چکروں میں کونیم اکیلی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ کاکولس کے ساتھ ملا کر دینے سے چکروں کی بہت طاقتور دوا بن جاتی ہے۔ ان دونوں میں حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کلیڈیم میں گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ گرم موسم یا گرم کمرے میں بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جسم کو ٹھنڈک پہنچانے سے آرام ملتا ہے، مگر معدے میں ٹھنڈی چیزوں سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ فاسفورس کے بالکل برعکس ہے۔ فاسفورس میں معدے کو ٹھنڈی چیز سے آرام ملتا ہے۔ کلیڈیم کے مریض کی نیند ہلکے سے شور سے بھی کھل جاتی ہے۔ ایک دفعہ آنکھ کھل جائے تو دوبارہ ساری رات نیند نہیں آتی اور وہ بے چین رہتا ہے۔ کلیڈیم میں جلد میں سنسناہٹ ہوتی ہے، جیسے کوئی کیڑا چل رہا ہے۔ اس کے پسینے میں میٹھی سی بو ہوتی ہے جس کے اوپر مکھیاں بھن بھناتی ہیں، اور جلد پر بہت خارش بھی ہوتی ہے جس کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ جسم میں کیڑا چلنے کا احساس بہت بڑھ جائے تو سارے بدن پر ہر وقت خارش ہونے لگتی ہے۔ ایگزیما یا دانوں کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ عورتوں میں یہ خارش اندرونی اعضاء میں شدید عذاب کی صورت اختیار کر کے اعصاب شکنی کا باعث بنتی ہے۔ کلیڈیم کی تکالیف حرکت سے بڑھ جاتی ہیں، پسینہ آنے اور سونے سے تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ کلیڈیم جب کسی مریض کو ہم دیتے ہیں تو اس کی ایک مددگار میڈیسن بھی ہے جو ہے نائٹرک ایسڈ، لیکن اگر ہم نے کلیڈیم کا اثر مریض میں سے ضائع کرنا ہے تو ہم اس کی اثر ضائع کرنے والی میڈیسن آرم ٹرائیفائلم دیں گے۔ آرم ٹرائیفائلم سے اس میڈیسن کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔
اور زیادہ تر مریضوں کو ہم اس کو 30 طاقت میں استعمال کرواتے ہیں تو اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو کلیڈیم کی متعلق تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔